بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، یہودی لوگ اپنی ہنستی بستی دنیا چھوڑ کر فلسطین کے ویرانوں میں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں آ کر اپنا نیا ملک بنا لیا۔ یہودیوں کا یہاں آنا عام انسانوں کی ہجرتوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ نہ تو روزگار کی طرح مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے نظریات چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اس طرح آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا۔ وہ نہ تو روزگار کی تلاش میں یہاں آئے تھے اور نہ ہی سرسبز و شاداب کھیتوں کی آبادی کے لیے۔ ہر یہودی بچے کو اس خواب کے ساتھ پروان چڑھایا جاتا رہا کہ وہ ایک دن ارض مقدسہ جائے گا اور وہاں اس آنے والے مسیحا کی فوج کا حصہ بن کر لڑے گا، جس کی پوری دنیا پر عالمی حکومت قائم ہوگی۔ اسی لیے اسرائیل کی ساخت ایک قومی ریاست کی نہیں بلکہ ایک چھاؤنی جیسی ہے۔ آپ اسرائیل کے تمام قوانین، اصول حکمرانی، طرز زندگی اور شہروں اور علاقوں کے دفاعی نظام کا مطالعہ کریں تو یہ آپ کو ایک بہت بڑا کینٹ نظر آئے گا، جس میں رہنے والے ہر فرد کے لیے کم از کم 3 سال کی فوج کی ملازمت ضروری ہے۔ اسرائیل کا وجود ایک خالص مذہبی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر استوار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریاست نے اپنا کوئی تحریری آئین نہیں بنایا، بلکہ وہ تورات اور تالمود کو ہی اپنا آئین سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کی عالمی حکومت کے اس مذہبی عقیدے کے مقابلے میں اسلام نے بھی علامات قیامت اور آخری زمانے کے بارے میں اپنا ایک تصور پیش کیا ہے، جو وضاحت کے ساتھ قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری معرکہ خیر و شر یعنی ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق یہ معرکہ اسی سرزمین پر برپا ہونا ہے جسے ارض شام کہتے ہیں۔ اس کے ایک حصے یعنی فلسطین یا موجودہ اسرائیل پر آخری جنگ ہوگی، جس میں آخرکار مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتے ہوئے آخر میں اس معرکے کے متعلق فرمایا ہے، اب تم زمین میں بسو، پھر جب تمہارے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں ایک ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ ناظرین اکرام، سن 1900 سے پہلے یہودی پوری دنیا میں آباد تھے اور فلسطین میں صرف چند ہزار یہودی تھے، اور اب ان یہودیوں کو اللہ نے فلسطین میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ شاید اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی سے پہلے بنی اسرائیل کو زمین میں علیحدہ علیحدہ ملکوں اور علاقوں میں آباد کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ قرآن مجید نے یہودیوں کے 2000 سال تک زمین میں بکھرنے اور پھر آخری معرکے کے لیے یروشلم میں جمع ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اس واپسی کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ نے پچھلی 2 سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا، جب پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ شاید یروشلم کے پہلے ہیکل سلیمانی کی تباہی کا تذکرہ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے 589 سال پہلے بابل کے حکمران بنو قدنظر دوم نے اس شہر کا محاصرہ کیا، جو 30 مہینوں تک جاری رہا۔ ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا، تمام اہل اور کارآمد لوگوں کو غلام بنا لیا گیا اور پورے شہر کو زمین بوس کر دیا گیا۔ اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر دوبارہ فضل و کرم کا ذکر کیا ہے۔ یروشلم میں واپسی کے بعد یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں اپنی دانشت میں مسلوب کیا، تو اللہ نے بنی اسرائیل پر دوسری سزا مسلط کی، جس کا ذکر یوں ہے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ قرآن مجید میں درج یہ دوسری تباہی 70 عیسوی میں آئی، جس میں رومن جنرل ٹائٹس نے 20,000 فوجیوں کے ساتھ 14 اپریل 70 عیسوی کو یروشلم کا محاصرہ کیا، جو 4 ماہ 3 ہفتے اور 4 دن تک جاری رہا۔ 11 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا اور 97,000 کو غلام بنا لیا گیا، اور اب اللہ نے آخری معرکہ کے لیے یہودیوں کو واپس یروشلم میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بار اگر تم نے سرکشی کی تو سزا بھی بالکل پہلے جیسی ہوگی۔ اس بات کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیلاً موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بول کر کہے گا، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ معرکہ جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اسی سرزمین فلسطین پر برپا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی ایک سازش کے تحت ارد گرد آباد مسلمانوں کو قومیت کے نام پر مصر، شام، لبنان، اردن اور دیگر ریاستوں میں تقسیم کیا گیا
और उनमें अरब कौमियत की चिंगारी सुलगाई गई। यहूदियों को बखूबी अंदाज़ा है कि जब तक मुसलमान कौमियत के नाम पर उनसे लड़ेंगे तो शिकस्त खाएंगे, लेकिन अगर वो बहसीयत उम्मत मुसलमान लड़े तो ये जंग यहूदियों को बहुत महंगी पड़ेगी। मगर मेरे अल्लाह की भी अपने ही तदबीरें हैं। अहादीस के मुताबिक यहूदियों से होने वाली आखिरी जंग की फातह कौम ना अरब होगी और ना ही अजम। अरब तो सफ़ाए हस्ती से मुकम्मल तौर पर मिट जाएंगे। फरमाया सबसे पहले लोगों में फ़ारस हलाक होंगे, फिर इनके पीछे अरब वाले। अरबों की मुकम्मल तबाही का जिक्र तो बहुत सी अहादीस का मुस्तकिल मजमून है। बैतुल मक़दस की सरजमीन पर जिस कौम के झंडे गाड़े जाएंगे वो दरियाए सिंध से दरियाए इमो के दरमियान आबाद खुरासान की ज़मीन से आएगी। दो मुख्तलिफ अहादीस हैं, एक जगह लफ्ज़ मशरक़ इस्तेमाल हुआ है और दूसरी जगह खुरासान। फरमाया खुरासान से स्याह झंडे निकलेंगे और उन्हें कोई ताकत वापस नहीं फेर सकेगी, यहाँ तक कि वो एलिया बैतुल मक़दस में गाड़ दिए जाएंगे। अल्लाह की तदाबीर का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि यहूदियों ने आलमी ताकतों की मदद से उम्मत मुसलमा को कौमियत के नाम पर तकसीम तो कर दिया और इत्मीनान से इसराइल के क़याम की तरफ बढ़ ही रहे थे, मगर अल्लाह ने इसराइल के क़याम से ठीक 9 माह पहले ही 14 अगस्त 1947 को इसी खुरासान और मशरक़ के इलाके में पाकिस्तान नाम की एक रियासत कायम कर दी, जिसकी बुनियाद कलमा तय्यबा है। यही वो पाकिस्तान है जिसके बारे में इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गुरियन ने 1967 की जंग जीतने के बाद पेरिस में फ़तह के मौका पर तकरीर करते हुए ख़बरदार किया था। दुनिया भर की सुन्नी तहरीक को पाकिस्तान की जानब से ख़तरात से ख़बरदार रहना चाहिए और अब पाकिस्तान हमारा पहला निशाना होना चाहिए, क्योंकि ये नज़रियाती रियासत हमारी बका के लिए ख़तरा है। पूरे का पूरा पाकिस्तान यहूदियों से नफ़रत करता है और अरबों से मोहब्बत करता है। ये अरबों से मोहब्बत करता है, लेकिन हमारे लिए अरबों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए वक्त आ गया है कि आलमी सुन्नी तहरीक फौरी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कदम उठाए। भारत के हिंदू पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने के लिए बेहतरीन मुल्क साबित हो सकता है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इस तरह आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।